اور سمجھ میں آئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کا جی چاہے کہ اعلیٰ حضرت کا گربان پکڑ کے 2 چماٹ ادھر سے ماریں 2 چماٹ ادھر سے ماریں. یہ کلام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ. اور یہ سوال اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا. ان کا کیا عقیدہ تھا اس سوال کے اوپر میں یہ بھی سن لیجیے آپ. فضائل بریلوی میں انہوں نے کیا لکھا ہے. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا, اور لکھا ہوا بھی ہے, کتابیں پڑھا کرو اپنے بزرگوں کی تو بہت کچھ سیکھو گے. علی واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھ کر کے تم لوگ آ جاتے ہو بلبلاتے ہوئے. ہم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں اس چیز کا انکار ہم نے نہیں کیا ہے, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, اور وہی چیز انہوں نے اسلام کے اندر میں ڈالی گئی ہے. وہ چیز شروعات ہی اسلام کی اس چیز سے, اس کو اللہ نے قرآن میں منع فرمایا کلیئرلی. وہ آیت سے بھی بتاؤں گا میں آپ کو, سورہ اور آیت بتاؤں گا, اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اور آپ نے رو کر کے دعا مانگی بارگاہ الہی میں, تو بے شک وہ ذات کتنی رحمان و رحیم ہے کہ اسی وقت معجزہ ہوا اور تمام ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں, ان کے اوپر میں باقاعدہ گوشت چڑھا اور وہ لوگ تمام لوگ زندہ ہو گئے. لیکن آج بھی ان کی جو نسل ہے ان میں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آج بھی آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ویورز کو, میرا امید آپ تمام لوگ خیریت سے. ابھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم لوگ موجود ہیں, اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں, لیکن مجبوراً مجھ کو ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہمارا کام کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا یا کسی کی غیبت کرنا وہ نہیں. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ چیز نہیں سکھائی ہے. ہم ہمارے بزرگوں کے ماننے والے ہیں, غریب نواز کے ماننے والے ہیں, غریب نواز سیکھ کے جو غریب نواز نے تعلیمات دیں ان تعلیمات پہ چلنے والے ہیں. لیکن مجبوراً کچھ پوائنٹ کی باتیں سب کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اجمیر شریف میں جو سلام کی منادی ہے, میں ایک ہی بات بتاؤں گا, اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اس میں کیا اشعار آتے ہیں وہ نہیں پڑھنا, وہ پڑھنا وہ الگ بات ہے. لیکن ہم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں اس چیز کا انکار ہم نے نہیں کیا ہے, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, اور وہی چیز انہوں نے اسلام کے اندر میں ڈالی گئی ہے. وہ چیز شروعات ہی اسلام کی اس چیز سے, اس کو اللہ نے قرآن میں منع فرمایا کلیئرلی. وہ آیت سے بھی بتاؤں گا میں آپ کو, سورہ اور آیت بتاؤں گا, اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. یہ جو سلام لکھا گیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو پہلی بات یہ غلطی اس کے اندر میں یہی ہے بنیادی کہ ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, یعنی جو ایڈریس کیا گیا ہے, جو کال آؤٹ کیا گیا ہے, جو پکارا گیا ہے, وہ نام سے پکارنے کی سخت منادی اللہ نے اس مسئلے کے اوپر میں پوری قرآن میں آیت اتاری ہے. قرآن کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں تو دوستوں کچھ اسکرین شاٹ میں اسکرین کے اوپر میں دے رہا ہوں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ انگلش میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیا تعظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے نبی کے بارے میں, کس طرح ان کو پکارا جائے. تو قرآن کی آیت سورہ 5 آیت نمبر 1, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم. اس کے اندر میں فرمایا گیا ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عام انسان کی طرح نہ پکارو, کسی عام آدمی کی طرح نہ پکارو. اور یہ عمل صحابہ اکرام بھی استعمال میں لاتے تھے, اور بزرگان دین بھی استعمال میں لاتے ہیں, اور آج ہم لوگ بھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول. یا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے. اور آپ کی جو سلام کی شروعات ہے اس میں تعظیم کہیں دکھتی نہیں, اس میں آپ ڈائریکٹ نام لے کر کے سلام پڑھتے ہیں. تو بنیادی چیز یہی ہے اس کے اندر میں سلام میں, اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ منع کرتے ہیں سلام. اس میں تعظیم سرکار دو عالم وسلم کی نہیں لی گئی, ڈائریکٹ نام لیا گیا. اس میں ہم تو کیا کر رہے ہیں, ہم تو قرآن کو فالو کر رہے ہیں بھائی.
اب جو لوگ اس بات کے اوپر میں ابھی بھی بحث کریں گے تو ان کو میں نے چپ کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ آپ کو دیا ہے، باقاعدہ آیت اور سورہ اور آیت نمبر سے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جائے، کیسے پکارا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہ اللہ نے کس طرح فرمایا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. اس طرح سے اللہ نے ہمیشہ قرآن شریف میں آپ جب بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو تعظیماً ہی پکارا گیا ہے ہر جگہ کے اوپر. کہیں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیا. اور جو دوسرے نبی گزرے ہیں اپنے دور کے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کا نام لیا. قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہو یا عیسیٰ یا موسیٰ، ایسے اس میں قرآن شریف میں آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا ہے کئی جناب کے اوپر. اور تمام صحابہ اکرام بھی اس عقیدے کے اوپر میں ہی چلتے تھے. تمام صحابہ اکرام بھی سرکار دو علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اس طرح ہی پکارا کرتے تھے. اس کے اوپر میں اور ان کا جو تمام صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا وہ کیسے ہے کہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں صلح حدیبیہ کا. جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی مکہ شریف کے باہر میں، کہ مکہ شریف کے صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ معلومات کر سکتے ہیں کیا صلح ہوئی تھی. وہ کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی تو جو سیل لگتی تھی، دونوں پارٹیاں موجود رہتی تھیں اور جو بھی دستاویز ہوا کرتا تھا اس کے اوپر میں سیل لگتی تھی دونوں پارٹی سے. اسلام کی جو سیل تھی وہ تھی اللہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کفار مکہ جو تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے. تو جب سیل لگائی گئی تو ابو جہل نے اس چیز کا انکار کیا کہ ہم تو معاذ اللہ رسول مانتے نہیں ہیں، تو یہ رسول مٹایا جائے سیل کے اوپر میں. اور حضرت علی کے ہاتھ میں قلم تھا تو حضرت علی نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول تو بے شک ہیں، ہماری کوئی اوقات حیثیت نہیں کہ ہم اس چیز کو مٹا سکیں. تو وہاں پر بحثہ باسی بہت ہوئی اس دور کے اندر میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت علی سے پین لے کر کے، قلم لے کر کے اپنے ہاتھ سے اس چیز کو مٹایا تھا اس وقت کے اندر صلح حدیبیہ میں. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ وہ لکھی ہوئی چیز کو بھی مٹانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ سرکار دو عالم اللہ کے رسول ہے، اور کفار مکہ اس چیز کا انکار کیا کرتے. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا سمجھانے کے لیے کہ کیا صحابہ اکرام کا عقیدہ ہوا کرتا تھا. اور تمام صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی یا رسول کر کے ہی ایڈریس کیا کرتے تھے، پکارا کیا کرتے تھے. اور جو دوسری چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سید زادگان، بہت سے سید گھوم رہے ہیں آج کل مارکیٹ کے اندر میں. جمعرات کو پیدا ہوا بچے بھی سید لگا کے گھوم رہے ہیں، ماں باپ نام لکھ رہے ہیں کہ جمعرات کو پیدا ہوا بھائی. ایسے کئی سید زادگان آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بناتے ہوئے دکھ رہے ہیں، مفتی بنے ہوئے، عالم بنے ہوئے، زہر اگل رہے ہیں اپنے زبان سے. تو سید زادگان کے بھائیوں ایک ہی پہچان ہے، واحد پہچان، وہ ہے صبر. جو شخصیت صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میں اور مصیبت کے اوپر میں صبر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر کر رہا ہے، وہ ان کی پہچان ہے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے صبر کو بے انتہا کر دیا تھا، کیونکہ آپ کا قول ہے کہ صبر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں برداشت کی حد ختم ہوتی ہے. اب آپ اس چیز کو دیکھو، برداشت کی حد جیسی آپ کی ختم ہو رہی ہے وہیں سے آپ کا صبر شروع ہوا. تو یہ چیز ایک انفینٹی ہو گئی، کبھی نہ ختم ہونے والی چیز. انسان صبر کر رہا ہے لیکن اس کی برداشت کی حد ختم ہونے والی ہے تو واپس اس کا صبر واپس سے شروع ہو گیا ہے. یہ سائیکل گول گھومتا رہتا. تو یہی صبر سرکار مولا کائنات سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملا، تمام اہل بیت کو ملا، تمام اولیاء اکرام جو سید زادگان گھرانوں میں ہوئے ہیں ان کو ملا. وہی صبر اجمیر والوں کو بھی الحمدللہ ملا ہوا ہے. جو صبر کا انہوں نے آپ کو دکھائی، جو چھٹی شریف کی رات کو یہاں پر میں تماشا کیا گیا، کچھ گستاخوں نے آ کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں نعرے بازی کی گئی. وہ نعرے بازی کی ویڈیو بھی میں آپ کو پرت در پرت دکھاؤں گا کہ کب سے وہ نعرے بازی چالو تھی، کب سے فتنہ فساد کرنے والے لوگ فتنہ کر رہے ہیں. تو سید زادگان کی عظمت کے بارے میں اور بتا رہا تھا آپ کو کہ سید زادے کبھی کسی کا عیب نہیں دکھاتے ہیں. عیب دکھانے کے لیے ہمارے پاس بہت ہے. ہمارے بھی یوٹیوب چینل ہے، ہم بھی چاہیں تو لڑائی جھگڑا کر کے
فساد پھیلانے والی باتیں کر کے دوسروں کے عیب دکھانے کے لیے میں 10 ویڈیو بنا سکتا ہوں. کتابوں کی کتابیں ان کی غلطیوں کی بھی پڑھی ہیں, جن کو یہ اپنے پیر مانتے ہیں, انہوں نے کیا کیا غلطیاں کری ہیں, گستاخیاں کری ہیں, کتابیں بھری ہیں. کچھ غلطیاں میں آپ کو دکھاؤں گا میرے ویڈیو کے اندر میں, وہ بھی ایڈریس کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ان لوگوں کے کیا عقیدے ہیں. اور ایک سوال جو سید زادگان سے اور تمام اولیاء کرام سے, بزرگان دین سے بار بار پوچھا جاتا ہے, اور وہ سوال حضور غریب نواز سے بھی پوچھا گیا اور بھی چشتیہ سلسلے کے دوسرے بزرگوں سے پوچھا گیا. وہ سوال حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو لے کر کے ہے. تو بھائی ہم تو غریب نواز کے ماننے والے ہیں, سلسلہ چشتیہ کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. تو جو ہمارے بزرگوں نے اس سوال کے جواب دیے, اس مسئلے کے اوپر میں ہم کو سکھایا, ہم تو وہی جواب جانتے ہیں. الٹا پلٹا میں ادھر ادھر جانے والے نہیں. ہم ہماری خانقاہ سے بنے ہوئے ہیں, ہماری خانقاہ کے اصولوں سے بنے ہوئے ہیں, غریب نواز کی تعلیمات سے بنے ہوئے ہیں. تو وہ سوال حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جب غریب نواز سے پوچھا گیا, غریب نواز نے سکوت اختیار کر لیا, آپ کچھ نہیں بولے, خاموش رہیں. تو ہم بھی اس چیز کے اوپر میں سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں. یہی سوال حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا. تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ جہاں بھی یہ سوال ہو, اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو جہاں بھی یہ سوال ہو اس محفل سے آپ اٹھ کر کے چلے جائیں. تو ہم حضرت محبوب الہی کی بھی بات بھی مانتے ہیں. ہم کو جب اس سوال کے پچھڑے میں پڑنا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس چیز کے اوپر میں بحث کریں اور امت میں اختلاف پیدا ہو, فتنہ فساد پیدا ہو. تو جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ چیز سکھائی, ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سوال اعلیٰ حضرت سے بھی پوچھا گیا تھا, ان کا کیا عقیدہ تھا اس سوال کے اوپر میں, یہ بھی سن لیجیے آپ. فضائل بریلوی میں انہوں نے کیا لکھا ہے. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا, اور لکھا ہوا بھی ہے, کتابیں پڑھا کرو اپنے بزرگوں کی تو بہت کچھ سیکھو گے. علی واٹس ایپ یونیورسٹی میں پڑھ کر کے تم لوگ آ جاتے ہو بلبلاتے ہوئے. تو فضائل بریلوی میں اعلیٰ حضرت سے فضائل بریلوی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ بھائی میں تو کسی کو نہ جانوں, میں تو علی والا ہوں, علی علی کرنا جانتا ہوں بس. یہ ان کا جواب تھا. تو تم اپنے بزرگ 80 کو بھی نہیں مانو گے, اپنے خانقاہ کے بزرگ کی بات بھی نہیں مانو گے, تو تم تو بھائی بے پہنے کے لوٹے ہو, نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو. خواہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہو, فتنے فساد پیدا کر رہے ہو, لڑائی جھگڑے پیدا کر رہے ہو, گستاخیاں کرتے ہو. تو اس چیز کا خیال رکھیں سب تمام لوگ کہ انہوں نے کیا فرمایا اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے کیا فرمایا. یہ چیز میں نے آپ کو بتائی. اور کچھ مفتی ہیں, حافظ ہیں, امام ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, اور کچھ سیدزادے بنے ہوئے جو جھوٹے سیدزادے ہیں, جو سیدزادگان کی کوالٹی ہے صبر کرنے کی اور لوگوں کے عیب چھپانے کی, ان میں نہیں ہے. کیونکہ مین مسئلہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو دوسروں کے عیب چھپائے گا تو بے شک اللہ اس کے عیب دنیا سے چھپا کے رکھے گا. تو ہم تو اس بات کو مانتے ہیں, ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ چیز سکھائی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب ظاہر کرنا نہیں چاہتے. تھوڑے بہت ہم نے بتائے تو تاکہ لوگ باگ سمجھ سکیں کہ اصلی فتنہ کرنے والے لوگ کون ہیں, ان کو پہچان سکیں. عیب چھپانے کی بات ہے, حضور غریب نواز نے بھی ہم کو یہ چیز سکھائی ہے کہ کسی کے عیب نہ ظاہر کریں آپ. سید زادگان کی یہی پہچان ہے. علی والے کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتے ہیں, علی والے لوگوں کے عیب چھپاتے ہیں. تبھی تو ہر ولی کی بارگاہ میں یہ دیکھا نہیں جاتا ہے, ہر ولی کی بارگاہ میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے کہ انسان آنے والا چور ہے, بادشاہ ہے, فقیر ہے, کیا نیت لے کر کے آیا ہے. وہ بنا عیب دیکھے لوگوں کو عطا کرتے ہیں. ایسے ہی میرے غریب نواز کی بارگاہ آپ خواجہ خواجگان ہیں, آپ بھی عطا کر رہے ہیں لوگوں کو. گستاخ ہیں لوگ آتے ہیں, خطا پہ بھی عطا. یہ بارگاہ تو غریب نواز کی ایسی ہے الحمدللہ. اور جو لوگ اور یوٹیوب کے اوپر میں اپنے چینل چلا رہے ہیں, دوسروں کے عیب دکھا رہا ہے کہ اپنی دکان چلا رہے ہیں, اپنے آپ کو سید زادے کر رہے ہیں, تو یہ کوالٹی تو ان کے اندر میں ہے نہیں. اور کیا کیا یہ لوگ تھمبنیل لگاتے ہیں, اللہ معاف کرے, کیا کیا ورڈز یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے تقریروں میں. بہت سارے عالم ہیں, مفتی ہیں, ان کی ایک بارگاہ غریب نواز میں یہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کے مرید ان کے نعرے لگاتے ہیں بلند ہو کہ شیر آیا شیر آیا.
غریب نواز کی بارگاہ میں شیر بھی کتے بن کے آ رہا ہے. جس بارگاہ میں تم شیر بن کے آ رہے ہو. اپنے ہاتھ چوموا رہے ہو, اپنے پیر چوموا رہے ہو. سرکار کا آستانہ ہے بھائی. اللہ کے ولی اپنی ولایت 40 کوس دور چھوڑ کے آتے ہیں. بڑے بڑے عالم, علم رکھنے والے لوگ اپنی جو بھی پاور ہے اس کو 40 کوس دور رکھ کے آتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں. کیونکہ یہاں وہ بارگاہ یہاں ولایت بٹتی ہے. یہاں پر میں چپل رکھنے والا شخص بھی ولی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو کیا کیا ولایت غریب نواز نے لوگوں کو بخشی. اور ان لوگوں کی دکان صرف واحد ایک ہی چیز سے چلتی ہے کہ یہ اللہ کی ذات پاک سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. صرف شریعت کو اپنے حساب سے مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, اور جو عام انسان ہے اس کو اللہ کی ذات پاک سے ڈرا کر کے اپنے کام نکالتے ہیں اور اپنی دکانیں چلاتے ہیں. جو اللہ جلال ہے, وہ قہار ہے, تو بھائی وہ رحمان ہے, وہ رحیم بھی تو ہے. یہ لوگ اپنے علم سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اللہ یہ نہیں کرو گے تو صاحب یہ ہو جائے گا, ایسا کرو گے تو یہ گناہ کرو گے تو یہ دوزخی ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. اپنی مرضی سے لوگوں کو کافر بناتے ہیں, کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر میں کفر کے فتوے لگا دیتے سیدھے لوگ. جبکہ اللہ کے رسول نے خاص طور پر میں یہ منع فرمایا ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ بولا جائے. تو کب وہ شخص ایمان لے کے آ جائے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ دیکھ لو آپ, قصہ حضرت فاروق اعظم کا, کہ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے, لیکن جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو ایمان لیا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سیف اللہ کا خطاب ہے, آپ ایسے جنرل اسلام کے ایک بھی جنگ نہیں ہاری. آپ بھی پہلے کافر تھے, لیکن اسلام جب ایمان لے کے آئے تو کیا بلندی اللہ نے فرمائی. اور یہ لوگ مانتے نہیں اپنی حرکتوں سے, کسی کو بھی کافر بول دیتے ہیں. جھوٹے سید بنے ہوئے ہیں, جھوٹے جھوٹے مکر تقریروں میں جھوٹ بولتے ہیں, فالتو کی افواہیں اڑاتے ہیں, لوگوں کو لڑائی جھگڑا کروانے کے اوپر میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کی ذات سے ڈراتے ہیں, اور علم کی انا ہے, گھمنڈ ان لوگوں کے اندر میں موجود ہے. اور بزرگوں کی بارگاہ میں انا نکالی جاتی ہے, اور یہ لوگ انا ڈالتے ہیں لوگوں کے اندر میں, اپنا گھمنڈ ڈالتے ہیں کہ انا تو اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی. تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے انا کو رکھ کر. سلسلہ چشتیہ میں کسی کو مرید بھی کیا جاتا ہے تو اس کے بال اتارے جاتے ہیں, اس کے بعد مجاہدے کرائے جاتے ہیں, اکیلے کمروں میں بیٹھ کر مجاہد ہوں گے, اس کے بعد میں سلسلہ چشتیہ میں ان کو بیعت حاصل ہوتی ہے. سب سسٹم بزرگوں کا بنایا ہوا ہے. جو ذات جلال ہے, قہار ہے, وہ ذات رحمان رحیم ہے, قدوس بھی ہے, المالک الملک ہے. اللہ تعالیٰ کے کافی نام ہے. اس چیز کو یہ لوگ چھپاتے ہیں, خالی ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ کی بتاتے ہیں, وہ امت کو ڈرا ڈرا کر کے اپنے کام نکالتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو انا ڈالتے ہیں اور اللہ سے ڈراتے ہیں. جبکہ بزرگوں کی بارگاہوں میں اللہ سے محبت کرنا سکھایا جاتا ہے, اس کی رحمانیت, وہ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے, کتنا بڑا رحمان ہے, وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. وہ کیسے کیسے قادر ہے, کس چیز پہ قدرت رکھتا ہے, وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں خانقاہوں کے اندر. تو یہ اختلاف تو بھائی آج سے نہیں, کافی پرانا چلا آ رہا ہے, وہ غریب نواز کے دور سے, مولا کائنات کے دور سے. کیا کربلا میں یزید کی فوج میں حافظ قاری نہیں تھے؟ حافظ قاری بھی تھے, لیکن ایمان سے غافل تھے. یزید کے ماننے والے تھے, اور سرکار امام علی مقام کو شہید کرنے میں لوگوں کا بھی ہاتھ تھا. وہ بھی فتوی جاری کیا کرتے تھے اس ٹائم کے اوپر. غریب نواز کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں, تو یہ چیز کا دھیان رکھیں, نعرے بازی وغیرہ نہ کریں. تو بزرگوں کی بارگاہ میں جو انا نکالی جاتی ہے, انا کو, اپنے گھمنڈ کو اپنے گھر پہ رکھ کر کے آئیں, محبت سے آئیں, اللہ کی ذات پاک سے محبت کریں. کیونکہ اس چیز کے اوپر میں ایک واقعہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, حضرت حزقیل علیہ السلام کا. حضرت حزقیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کے نبی ہیں, جو کہ بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. اس دوران کافی نبی انبیاء بنی اسرائیل قوم کو دیے گئے تاکہ وہ راستے سے بھٹکے نہیں, لیکن وہ قوم ہی بھٹکنے والی ہے, وہ ہمیشہ بھٹکی ہے, اللہ کی نافرمانی کری ہے. تو ایک مرتبہ جب شہر بیبلون پہ حملہ ہوا تو ہیکل سلیمانی, جو موجود ہیکل سلیمانی وہاں پر میں, اس کے اوپر میں حملہ کیا گیا. تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی جو امت بنی اسرائیل کے ماننے والے تھے,
جب جنگ ہوئی جب شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا حضرت حزقیل علیہ السلام کے ماننے والے، اور آپ شہر سے دور چلے گئے جنگلوں میں. پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی امت سے بولا کہ جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، ان کے خلاف اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو بنی اسرائیل بزدل قوم ہے، جنگ لڑنے سے منع کیا انہوں نے، اور وہ لوگ بھاگ گئے چھوڑ کر کے، اور ایک وادی میں جا کر کے رک گئے، ٹھہر گئے. تو اس بات سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ ان کے اوپر میں عذاب ایسا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہیں پہ تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں وہیں پہ پڑی رہ گئیں. اور اتنی ہزاروں میں لاشیں تھیں، 70,000 حدیث شریف میں ذکر ہوا ہے. یہ واقعہ حدیث شریف سے ثابت ہے، قرآن میں نہیں ہے یہ واقعہ، لیکن حدیث شریف سے یہ واقعہ ثابت ہے کہ 70,000 افراد مرے تھے، وہ بچے بڑے بوڑھے ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے. تو اتنے لوگوں کا کفن دفن بھی کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس دوران جتنے لاشیں وہاں پڑی تھی سب سڑ گئیں، پوری گل گئی، ہڈیاں وہاں پہ رہ گئیں. تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر کافی وقت کے بعد وہاں پہ ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا فرمائی کہ اللہ میری امتی تھے، میرے ماننے والے تھے، ان کی غلطی کو معاف فرمائے، انہوں نے نافرمانی کری تھی. اور آپ نے رو رو کر کے دعا مانگی بارگاہ الہی میں. تو بے شک وہ ذات کتنی رحمان و رحیم ہے کہ اسی وقت معجزہ ہوا اور تمام ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں، ان کے اوپر میں باقاعدہ گوشت چڑھا اور وہ لوگ تمام لوگ زندہ ہو گئے. لیکن آج بھی ان کی جو نسل ہے ان میں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آج بھی آتی ہے. ایک یہودیوں کے اندر میں ایک نسل آج بھی موجود ہے جن کے جسم میں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی ہے. یہ وہی نسل ہے جو ان کی اینسسٹر تھے، ان کی جو پیڑھی ہے ان میں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے رحمان و رحیم ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا اپنے پیارے نبی کی دعا کے اوپر میں. اور اللہ کی رحمت کے قصے، انبیاؤں کے قصے، اللہ کے معاف کرنے کے قصے ذرہ نواز ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹے سے کام میں اللہ بڑے درجات بلند کر دیتا ہے، اور چھوٹی غلطی کے اوپر میں بڑے بڑے نیکیاں بھی اللہ تمہارے منہ پہ مار دیتا ہے. تو وہ اللہ کی ذات عزت دینے والی ہے، ذلت دینے والی بھی وہی ہے. آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اس چیز سے باز آئیں. فرضی جو مولانا اور مفتی بنے ہوئے یہ اس چیز سے باز آئیں مہربانی کر کے. اور دوسری چیز، جب یہ فضیلہ یہاں پر میں ہوا، یہ فضیلے کو میں پرت در پرت کھول رہا ہوں، اس کو پورا اینڈ تک سننا آپ. یہ جب جھگڑا یہاں پر میں ہوا تو یہ جھگڑا شام کو عصر کے وقت سے چالو تھا. جو یہ لوگ دربار میں آ کر کے نعرے بازی کر رہے تھے، الگ الگ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پہلے یہ والی ویڈیو دیکھو آپ. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کس طرح یہ لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے ہیں، درگاہ بازار نعرے بازی کر رہے ہیں. خادموں کو اکسانے والی نعرے بازی ہو رہی ہے، یہ کوئی پیار محبت والی نعرے بازی نہیں ہو رہی ہے. کیا ورڈز یوز کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ چیز بھی آپ غور سے سنیں. اب درگاہ شریف کے اندر میں کیا نعرے بازی ہو رہی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھو. شریعت
ये वीडियो आपने देखी, इसमें क्या ये लोग नारे लगा रहे हैं, पहले अपने पीरों का जिक्र कर रहे हैं, बाद में सरकार गरीब नवाज का जिक्र कर रहे हैं, और किसका सदका मांग रहे हैं आप देख सकते हो गरीब नवाज की बारगाह में। जिनका नाम सुनते गरीब नवाज के सिलसिले के बुजुर्ग उस महफिल से उठने की बोला, और महबूब इलाही ने फरमाया ना, ये नाम सुनते ही ये जिक्र जहाँ हो उस महफिल तक उठ के चले जाओ। तो ये उनका नाम लेकर के दरबार में गरीब नवाज में उनका सदका मांग रहे हैं। खैर उनको मिल गया सदका, उनको अच्छा वाला सदका मिला, बहुत बढ़िया से मिला है, दिलाने वाली ज़ात गरीब नवाज की है। और ये वीडियोस जो उनके लड़ाई झगड़े के हैं, तो एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि ना हज़रत अली ने पहले कभी वार किया है, ना ही उनकी औलाद ने कभी पहले वार किया है। हमेशा वार मुशरिकों ने और हज़रत अली के दुश्मनों ने किया। चाहे जंग खैबर उठा के देख लो, जंग अहद उठा के देख लो, कितनी भी जंगें उठा के देख लो आप, करबला की जंग उठा के देख लो, पहला वार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं किया था, यजीदियों ने ही पहला वार किया था। तो यही सैयदों की पहचान है भाई, अजमेर में सैयदजादे हैं, यहाँ पर भी पहला वार हमने नहीं किया है। ये वीडियो तो बहुत वायरल हो रही है कि झगड़ा हो गया, खादिमों ने मारा। इससे पहले क्या हुआ ये वीडियो में आप देखो, इस वीडियो में कि झगड़ा शुरू क्यों हुआ। यही हाल रहा ना तो ये हर बारगाह में जाके दादागिरी करेंगे, मारामारी करेंगे। जब ये गरीब नवाज जो हिंदुल वली अताए रसूल सबसे बड़ी बारगाह में ये लोगों ने आके खुदामों से मारामारी की, तो इस तरीके से ये पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बारगाह नहीं छोड़ेंगे और ये अपने नए मसलकी फ़िरके को पूरे हिंदुस्तान पे लागू करना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट, हिंदुस्तान पुलिस इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनके बड़ों का नाम समझे, जो इनसे करवा रहा है उन सब पे कार्रवाई हो। कि फजीदा कब से चल रहा था, कब तक सब्र किया गया, और जब हमारे कौम के अंजुमन के मेंबर को, इलेक्टेड मेंबर को उन लोगों ने हाथ छोड़ा, मारा, उसके बाद में तमाम लोगों ने यह करके उनको ठीक किया। मात्र 8 या 10 जनों ने 250-300 को भगा भगा के मारा। वो छुप गए, अपनी पकड़ियाँ उतार ली इन लोगों ने, पब्लिक के बीच में छुप गए। बुज़दिल लोग हैं, भीड़ में छुप करके वार करने वाले लोग, जिगरे वाले होते, ईमान वाले होते तो वहाँ आते सामने। 250-300 जितने थे, 8 नहीं मारा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान है गरीब नवाज की ज़ात पाक पे, हम खुदाम हो। ये सब वीडियो आप देखो, आप खुद अपनी कड़ी से कड़ी जोड़ो कि फितना किसने किया। जब बरेली शरीफ से वहाँ से ऐलान हो रहा है कि अब मना किया गया है, वहाँ से भी इस चीज़ की मजम्मत की गई। आला हजरत के मज़ार पे आते हैं, आला हजरत का नारा लगाते हैं, ठीक है। गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं, गरीब नवाज का नारा लगाया जाता है। लोग अपने नारे लगवाते हैं, आया आया शेर आया। तो अब बुजुर्गों के यहाँ शेर बनके, जिनके शेर भी वहां कुत्ते बन के जाते हैं, वहां पे आप शेर बन के जाओगे तो उन लोगों को इन चीजों पर एतराज हमेशा रहा है। तो उन्होंने इसी पर एतराज किया था। उसूल की बात भी है कि जैसे बरेली में आला हजरत का उर्स होता है, तो यहाँ के भी कुछ कायदे, कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते हैं। यहाँ अगर आला हजरत की दरगाह पे या उर्स स्थल पे कोई आए और कव्वाली शुरू कर दे तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फितना पैदा करने की कोशिश की गई है और बरेली और अजमेर को दो फाड़ करने की कोशिश की गई है। और मेरा मानना यह है कि आला हजरत के सबसे बड़े वो दुश्मन है जो वहां जाकर इस किस्म की नारेबाजी करते हैं। थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियाँ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियाँ लेके घूम रहे हैं। ये
जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही है। तौकीर अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा काम कर रहा था और काम कर रहा है और इंशाल्लाह काम करता रहेगा। जिम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह तौकीर नहीं है, तुम सारे लोग जिन्होंने मसलक आला हजरत को थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, थोड़ा तौसीफ लेके घूम रहा है, थोड़ा सुबहानी मियाँ लेके घूम रहे हैं, थोड़ा अज्जत लेके घूम रहा है, थोड़ा मन्नानी मियाँ लेके घूम रहे हैं। ये जो मसलक के तुमने टुकड़े किए हैं और मसलक को अपने अपने तरीके से चला रहे हो, इसी की वजह से तबाही आ रही है। तौकीर अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा काम कर रहा था और काम कर रहा है और इंशाल्लाह काम करता रहेगा। तुम लोगों से कहता हूं, तौकीर खराब है, तौकीर से मत मिलो, लेकिन तुम लोग आपस में मुत्तहिद होकर बैठो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सब लोग सर जोड़कर बैठो कि इन मुश्किलों, इन परेशानियों से कैसे पार लगाया जाए। अगर सर जोड़कर नहीं बैठोगे, तबाही तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। तुमने जो बदनामी अजमेर शरीफ में कराई है, दुनिया ने देखा है कि फितरा तुमने किया वहां जाके। हमारी तो कोशिश ये है और आला हजरत ने हमें ये बताया है कि दुरूद और सलाम जारी रहना चाहिए। जहां नहीं हो रहा है, कोशिश करो कि वहां भी दुरूद और सलाम हो जाए। लेकिन या नबी सलाम अलैका भी हमारा सलाम है, सलाम तो हुजूर के लिए है। अगर वहां पे तुम वो सलाम पढ़ लेते तो परेशानी क्या थी? लेकिन तुम असल में सलाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, असल में तुम अपने मफाद के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप को मजबूत ताकत बताने के लिए। मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूं, मैं दौलत नहीं कमाता, मैं नजराना नहीं लेता, मैं मुरीद नहीं करता, मैं तकरीरों में नजराने नहीं लेता। मैं अल्लाह के वास्ते काम कर रहा हूं, पैसों के वास्ते काम नहीं कर रहा हूं। तुमसे भी मैं बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूं। और जिस दिन मैं देख लिया और मैंने समझ लिया कि तुम लोग मोहर लग चुकी है तुम लोगों पे, तुम सुधरोगे नहीं और तुम्हारे एक एक अमल, कहां कहां शादियां करते हो, किन किन से याराना करते हो, किन किन से दोस्तियां करते हो, किन किन से रिश्तेदारियां करते हो, कैसे कैसे काम करते हो, तुम लोग अपने तरीके पर अपने तरीके को दुरुस्त नहीं किया। मेरी इन थोड़ी सी बातों को तंबीह समझो, क्योंकि मैं आला हजरत से मोहब्बत करता हूं और मरकज को चाहता हूं कि मरकज रहे। मरकज को तुम लोगों ने जो थोड़ा थोड़ा तकसीम कर लिया है, सर जोड़ के बैठो और मरकज को मरकज बनाओ, मरकज के लिए काम करो। और कई खानकाहों से लेटर आए, ये आप देख सकते हो लेटर, फोटोज में स्क्रीन के ऊपर में दिखा रहा हूँ। जिन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की, इसको ऑफेंड किया कि ये गलत वाकई में किया इन लोगों ने। यहाँ पर दरबार में आकर के नारेबाजी करी, उसके खिलाफ हैं ये लोग। तमाम खानकाएँ भी चिश्तिया खानका के साथ में ये लोग बाज नहीं आते, बार बार ये फितना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने बुजुर्गों की बातें नहीं मान रहे हैं, अपनी खानका की बात नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में आके क्या मानेंगे ये लोग? इनका मेन मोटिव ही झगड़ा फसाद करना है, फितना फैलाना है, उम्मत के अंदर में अपनी दुकान चमकाना है। ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, इसको गौर करो और उस वीडियो को शेयर करो, ताकि आम जो मुसलमान हैं इन ऐसे फितनों से बचे। और जो गरीब नवाज की बारगाह है, जो मरकज़ है दीन इस्लाम का, अहले सुन्नत वल जमात का मरकज़ गरीब नवाज का आस्थाना ही है। कोई एरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। ये अकीदा रखो मेरे भाई, कलमा पढ़ाया गरीब नवाज सरकार की ज़ात तमाम लोगों को। तमाम सिलसिले गरीब नवाज की बारगाह से निकले हैं। मेन पेड़ सरकार की बारगाह है, वो सब शाखाएँ हैं। फैज़ गरीब नवाज का ही मिल रहा है दूसरे औलिया कराम की बदौलत। और जो लोग फालतू के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अजमेर के खुदाम लुटेरे, भाई क्या लूट लिया, क्या लुटा दिया तुमने यहाँ पर में आकर के? गरीब नवाज की बारगाह है, सरकार के नाम का खाते हैं हम। बेशक गरीब नवाज के नज़र नियाज में पलते हैं, आज से नहीं सालों साल से। तो मेरे भाई, कौन लूट रहा है और कौन लुट रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाओ
کہ آپ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور دے، غریب نواز نوازے آپ کو اور، تو ہزاروں روپے کا آپ جو ٹکٹ کرا رہے ہو وہ خادم کے پاس تو نہیں جا رہا ہے پیسہ. ہوٹلوں میں رہتے ہو، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا، اچھی سے اچھی ہوٹل میں رہتے ہو، وہاں پہ ہزاروں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. سفر کے دوران کئی چیزیں رہتی ہیں، فیملی لے کے نکلتا ہے آدمی، میڈیکل پرابلم بھی ہو جاتی ہے کئی بار، اللہ خدا نہ خاصہ. تو وہاں پر جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو خادم کے پاس تو نہیں جا رہا ہے، تو پھر خادم پہ آپ کیا الزام لگا رہے ہو؟ خادم لوٹ رہا ہے آپ کو. یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں آپ آدمی حیثیت 500، 1000، 2000، 5000 دے رہا، نذرانہ دے رہا. کوئی خادم آپ کے گلے پہ چاقو رکھ کے تو لاکھوں لاکھ لوٹ دے رہا، لاکھوں لاکھ تو تم اپنے پہ خرچ کر رہے ہو، اور الزام خادم پہ لگاتے ہیں لوگ کہ خادم لوٹے رہے. کس اینگل سے آپ کو لوٹے رہے لگ رہے ہیں؟ آپ دیکھو غریب نواز میں آدمی اندر آستانے میں بھی اگر نذرانہ بھی دے گا کسی خدام کو تو حیثیت 500 روپے، 1000 روپے دے سکتا ہے، 1100 روپے دے سکتا ہے، اس میں آپ لوٹ گئے. یہ تو اپنی تھنکنگ تھوڑی صحیح کرو، سوچ کو تھوڑا سنوارو. اسمارٹ لوگ ہیں تو اپنی سوچ کو بھی اسمارٹ کریں. پبلک یہ پھالتو چنٹوں کے ویڈیو دیکھ دیکھ کر کے خواہ مخواہ خود بھی گناہ گار نہ ہو. یہ تو خود دکاندار خود لوٹے رہے ہیں، زمانے بھر کو لوٹتے پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ. کسی گھر کی بندش کروانے کے 11,000 روپے لے رہے ہیں. قرآن کی تجارت کر رہے ہیں یہ لوگ، قرآن کو بیچتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ کہیں پہ اگر کچھ کلام پڑھنا ہے، 40 دن سورہ بقرہ پڑھنی ہے، یا 6 دن سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 11 دن سورہ بقرہ پڑھنی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے الگ الگ حساب سے قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کراتا ہے. تو ان کے نذرانے فکس ہیں، 6,000 لیں گے صاحب، 5,000 لیں گے صاحب، 11,000 لیں گے صاحب، 25,000 لیں گے صاحب. تو دکانداری تو یہ لوگ کر رہے ہیں جو اللہ کے کلام کو بیچ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ نوٹس کرو. نذرانہ جو بھی دینا ہے انسان کو اپنی خوشی سے نذرانہ دیتا ہے، وہ جو بھی اس کی حیثیت اللہ نے اس کو دیا وہ دے سکتا ہے. قرآن کی تعلیم کرنے کسی کو مولانا کو بلاؤ تو وہاں پر بھی خرید فروخت ہوتی ہے کہ ہم تو اتنے لیں گے تو بچے کو پڑھائیں گے، نہیں تو نہیں پڑھائیں گے. صاف منع کر دیتے. وہ خود فتوے لگاتے لوگوں کے اوپر میں، خود اپنی حرکت کیا کر رہا ہے یہ ان کو معلوم نہیں. اس چیز کو تھوڑا دھیان رکھو میرے بھائی. اور ایک اور بار میں بولوں گا کہ آپ کے زکوٰۃ فطرے سے لوگ باغ پیسے جمع کر کر کے مال بنا رہے ہیں، اپنے ذاتی اخراجات میں یوز کر رہے ہیں. وہ غریب کا حق ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ جو بھی زکوٰۃ فطرہ آپ نکالو، پہلی بات تو سید زادگان پہ وہ چیز حرام ہے. تو وہ چیزیں اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں نہ خرچ کیا کریں آپ. زیادہ تر اولیاء اکرام کی بارگاہ سید زادگان سے تعلق رکھتی ہے. اس چیز کا دھیان رکھو آپ خصوصاً. زکوٰۃ فطرہ خیرات جو ہے وہ غریب کا حق ہے. سب سے پہلے اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھو، کوئی پریشان ہے اس کو دو. اس کے بعد کوئی آپ کے آس پڑوس میں پریشان ہے اس کو دو. کوئی میڈیکل کسی کے گھر میں پرابلم ہے، خرچہ نہیں کر سکتا، اس کو دو. شادیاں نہیں ہو رہی بچیوں کی، پیسہ نہیں لوگوں کے پاس میں خرچہ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہاں بند مٹھی دو. زکوٰۃ خیرات تو بند مٹھی دی جاتی ہے، اس کی نمائش نہیں کری جاتی. اس چیز کا دھیان رکھو. ان کی دکانیں بند کرو. رمضان ہونے سے پہلے یہ لوگ باغ رسید چھپا لے لیتے ہیں کہ یہ فلاں مدرسہ بن رہا ہے، یہاں کا زکوٰۃ فطرہ. بھائی وہ اللہ کے نام کا پیسہ آپ اللہ کو ہی دے رہے ہو، تو زکوٰۃ کہاں اتری آپ کی؟ بھائی کچھ چیز پرٹیکولر چیز میرے پاس میں موجود ہے، ایک فون ہے، جیسے سپوز کرو فون فلانے شخص کا ہے، وہ فون اس سے لے کر کے میں واپس اس کو دے دوں تو اس میں میرا کیا ہوا؟ نہ زکوٰۃ اتری نہ کچھ اتری. اسی کی چیز سے گھما پھرا کر کے میں نے واپس اس کو دے دی. تو اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے غریبوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ غریبوں تک پہنچے. وہ غریبوں کو آپ خود دیں. کسی مولوی ملا مدرسوں میں مسجدوں میں زکوٰۃ فطرے کا پیسہ نہ دیں مہربانی کر کے. جو غریبوں کا حق ہے وہاں پہ تقسیم کریں. اور یہ ویڈیو میں جو چیزیں میں نے بولی ہیں، اور ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں نے منع کیا کہ ایپ دکھانا ہم سید زادگان کو منع ہے، لیکن یہ ایک ہی ایپ میں دکھانے چاہوں گا تاکہ ان کی جو سوچ ہے، ان کے پیر کی کیا سوچتی ہے اور ان کی کیا سوچ ہے. وہ بھی گستاخ رسول ہیں اور یہ بھی گستاخ رسول ہے. یہ پورا ویڈیو کلپ دیکھو. اس میں جو کلمات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا گیا اعلیٰ حضرت نے، اس چیز کو آپ نوٹس کرو. جو اماں حضور ہے، جتنی حدیث شریف آج ہم سنتے ہیں اس میں زیادہ تر حدیثیں راوی ہیں روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں.
ان کے لیے انہوں نے کیا کلام کیا ہے وہ چیز آپ دیکھو غور سے. وہ علیرہ ٹی وی والے کا ایک ویڈیو کسی نے مجھ کو بھیجا جس میں یونس الگوہر نے ہدایت بخشش کا ایک پورا ایک وہ پارٹ ڈالا ہے ماں عائشہ کے اوپر ہے نا، اماں عائشہ کے اوپر مولانا احمد رضا صاحب کا کچھ اشعار ہے، اس میں یہ شخص گمراہ ہے ان کو اس چیز کو پڑھ کے. تو آپ بھی دیکھیں، اب یہ اعلی حضرت صاحب کی کتاب ہے حدائق بخشش. کیا ہے؟ حدائق بخشش کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں کس طرح کلام کیا ہے ذرا یہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے. یہ بی بی عائشہ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا جام. تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا جام، مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر. مسکی جاتی ہے قبا. یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت، کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ ابر. اگر آپ لوگوں کو اردو آئے اور سمجھ میں آئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کا جی چاہے کہ اعلی حضرت کا گربان پکڑ کے 2 چماٹ ادھر سے ماریں، 2 چماٹ ادھر سے ماریں. یہ کلام لکھا ہے اعلی حضرت نے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت، کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ بر. کہ چھاتی جو سینہ ہے وہ کپڑوں سے باہر نکل رہی ہے اور نظر آ رہی ہے. یہ اعلی حضرت کا کلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کیا ہے کہ یونس گوہر جیسا آدمی انگلی اٹھا رہا ہے نا. تو اس کا سب خلاصہ کریے. اور بڑا پیارا سلام. زیادہ کسی کی عیب دکھانا ہم کو منع ہے بھائی، کیونکہ ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، غریب نواز کی نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم کسی کی عیب ظاہر نہیں کرتے ہیں. دکھانا چاہیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں ہمارے پاس بھی جو ہم ان کی عیب دکھا سکتے ہیں. پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں، اللہ کا ڈر دکھا کے میں نے پہلے ہی بتایا. اور ہم لوگ بارگاہ میں غریب نواز کی اللہ سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، اور اللہ والے کی بارگاہ میں جب بھی جاؤ گا اللہ کی ذات سے محبت کرنے کو ملے گی. بے شک خوف خدا بھی اللہ والے دکھاتے ہیں آپ کو، لیکن اللہ کی ذات سے محبت کرائی جاتی ہے. اللہ کو راضی کیسے کرنا، وہ اللہ کی ذات کیا چیز ہے اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ بزرگان دین کی سیکھ ہے. تو ایسی جھوٹے لوگوں سے آپ لوگ بچو، اور یہ ویڈیو کو، میرے میسج کو شیئر کرو تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. اور جانے انجانے جو گستاخی غریب نواز کی بارگاہ میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس چیز کا سپورٹ نہ کریں مہربانی کر کے. جانے انجانے آپ بھی گستاخی کر رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، آل رسول سے آپ لوگ بھی بغض رکھ رہے ہیں. اور نعرے بازی جو ہوتی ہے وہ میں نے سب چیزیں اس میں کلیئر کری ہے. پہلے جھگڑا کس نے کیا، فتنہ فساد کس نے پھیلایا، وہ چیز بھی میں نے کلیئر کری. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کریں گے آپ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.